تو چلیے آج ایک ایسی پریشانی پر بات کرتے ہیں جس کا سامنا تقریباً ہر زبان سیکھنے والے کو ہوتا ہے۔ گرامر کے سارے اصول تو فرفر یاد ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بولنے کی باری آتی ہے دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے نا؟ آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ یہاں ہم روایتی طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بالکل نیا راستہ تلاش کریں گے جو یہ سکھاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بالکل قدرتی انداز میں اور روانی سے انگریزی کیسے بولی جائے۔ ایک رہبر کے طور پر آج کا یہ سفر آپ کو قدم بقدم مکمل روانی کی طرف لے جائے گا۔ ہم جن اہم چیزوں پر بات کریں گے وہ یہ ہیں: روانی سے بولنے کا اصل راز، گرامر کس طرح نیچرل سپیکنگ کو روکتی ہے، مقامی زبان سے سیکھنا، پریکٹس کے پرانے طریقوں کو بدلنا، نقل کرنے کی زبردست طاقت، اور آخر میں روزانہ کی مشق کا ایک بہترین معمول بنانا۔ تو بس جڑے رہیے۔ حصہ نمبر 1، روانی سے بولنے کا راز۔ آئیے سب سے پہلے اس بنیادی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں جو زبان سیکھنے کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ دیکھیں، اسے سائیکل چلانے کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی سائیکل چلاتا ہے تو کیا وہ بار بار اپنے پیروں یا پیڈل کی طرف دیکھتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ کام لاشعوری طور پر یعنی خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان بولنا بھی ایک لاشعوری علم ہے۔ بولتے وقت ہمیں گرامر کے اصولوں یا مناسب الفاظ ڈھونڈنے پر دماغ نہیں لڑانا چاہیے، اسے بس خود بخود نکلنا چاہیے۔ حصہ نمبر 2، گرامر قدرتی گفتگو کو کیسے روکتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں سمجھ آئے گا کہ آخر مبتدی طلباء کا کتابی علم اور رٹے ہوئے اصول ریئل لائف کی بات چیت میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسانی دماغ ایک ہی وقت میں 2 مختلف کاموں پر 100% فوکس نہیں کر سکتا۔ جب دماغ شعوری علم یعنی گرامر کے رولز اور ساتھ ہی پیغام پہنچانے دونوں پر ایک ساتھ زور دیتا ہے تو پروسیسنگ سلو ہو جاتی ہے اور ہم اٹکنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس لاشعوری علم صرف بات پہنچانے پر فوکس کرتا ہے، جس سے گفتگو بالکل سموتھ اور خودکار ہو جاتی ہے۔ کتنا سمپل ہے نا؟ تو ایک مینٹور کے طور پر میرا سب سے سخت لیکن سب سے ضروری مشورہ یہ ہے: گرامر کی کتابوں کو بند کر دیں۔ جی ہاں، بالکل بند کر دیں، کیونکہ جب گرامر پر بہت زیادہ دھیان دینا بند کر دیا جاتا ہے تبھی وہ اوور تھنکنگ ختم ہوتی ہے اور نیچرل فلوئنسی یعنی روانی خود بخود باہر آتی ہے۔ حصہ نمبر 3، مقامی زبان کے زیادہ استعمال سے سیکھنا۔ اب ہم روانی کے پہلے بڑے ستون کی طرف آتے ہیں، یعنی نیٹو سپیکرز یا مقامی بولنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سننا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے: کیا زبان سیکھنے کا مطلب واقعی دن رات کتابوں میں سر دے کر پڑھنا ہے؟ کیا سیکھنے کے لیے مسلسل مطالعہ ہی ضروری ہے؟ چلیں اس پر ذرا مختلف زاویے سے سوچتے ہیں۔ کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بورنگ گرامر رٹنے کی بجائے کیوں نہ انگریزی کو ان چیزوں سے سیکھا جائے جن میں واقعی مزہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ٹریولنگ پسند ہے تو ٹریول ویڈیوز دیکھی جائیں، بزنس میں انٹرسٹ ہے تو بزنس پوڈ کاسٹ سنیں، یوٹیوب اور آڈیو بکس کا استعمال کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو انگلش سب ٹائٹلز آن کر لیے جائیں۔ بس ایک شرط ہے، گرامر سکھانے والے مواد سے بالکل دور رہنا ہے۔ اس طرح انگریزی سننا کبھی کوئی ٹاسک یا بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ حصہ نمبر 4، بولنے کی روایتی مشق پر نظر ثانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان پرانی غلط فہمیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ آخر بولنے کی پریکٹس کرنی کیسے چاہیے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں خود سے باتیں کرنا یا دوسرے سیکھنے والوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنا دراصل کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ خود سے بات کرنے سے ہم اپنی ہی غلطیوں کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں اور نئے سیکھنے والوں سے بات کر کے غلط گرامر سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ ان پٹ پر مبنی مشق یعنی نیٹو مواد سن کر اس کی نقل کرنا وہ طریقہ ہے جو بالکل پرفیکٹ تلفظ اور بہترین الفاظ دیتا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ بھئی اگر بات چیت کی پریکٹس کے لیے آس پاس کوئی موجود ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، اکیلے سیکھنے والوں کے لیے بھی ایک زبردست اور پرفیکٹ حل موجود ہے۔ حصہ نمبر 5، نقل کرنے کی طاقت۔ یہاں ہم متعارف کروا رہے ہیں امیٹیشن یا شیڈوئنگ تکنیک، جو بے عیب تلفظ حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ کام کرتا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت ہی سمپل اور سسٹمیٹک ہے۔ سب سے پہلے درمیانی رفتار والا کوئی ایسا مواد ڈھونڈیں جسے مقامی لوگ بولتے ہوں، پھر شروع کے 3 سے 5 منٹ اسے صرف اور صرف سمجھنے کے لیے سنیں۔ اس کے بعد اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ پلے کریں،
پوز کریں اور بالکل ورڈ فار ورڈ دہرائیں، صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کی روانی، ان کے ایموشنز اور بالکل اسی تلفظ کی ہو بہو کاپی کریں۔ یہاں ایک بہت ہی شاندار کوٹ ہے جو کہتا ہے کہ انسانی دماغ انفرادی الفاظ کو یاد رکھنے میں زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ معنی کو یاد رکھنے میں اچھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے جو مشق کے دوران لمبے جملے یاد نہ رہنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا دماغ رٹا لگانے کے لیے نہیں، مفہوم سمجھنے کے لیے بنا ہے۔ تو اگر پریکٹس کے دوران اصل الفاظ بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی جگہ اپنے جانے پہچانے اور سادہ الفاظ استعمال کر کے مفہوم کو دوبارہ بنا لیا جائے۔ یہ ری فریز کرنے کی صلاحیت بہت کمال کی چیز ہے، کیونکہ ریئل لائف میں جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی اسکل ہمیں ہچکچاہٹ سے بچاتی ہے اور انتہائی پراعتماد بناتی ہے۔ حصہ نمبر 6، روزانہ کی مشق کا معمول بنانا۔ ہم اس ایکسپلینر کے آخری اور سب سے پریکٹیکل حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو ایک مصروف دن میں کیسے فٹ کیا جائے۔ یہ روٹینز اتنے سمپل ہے کہ ان کے لیے کسی سخت ڈسپلن کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے یا ورزش کے دوران بس آڈیو سنتے رہیں۔ صبح کے سفر کے دوران صرف 10 منٹ کے لیے بولنے کی پریکٹس کر لیں اور شام کی واپسی پر شیڈوئنگ یعنی ساتھ ساتھ دہرانے کی مشق کر لیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب کوئی انتہائی توجہ طلب کام یا گہرا مطالعہ کر رہے ہوں تو یہ پریکٹس ہرگز نہ کریں۔ یہ 30 کا ہندسہ یہ محض کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر روزانہ صرف 30 منٹ کے لیے مستقل مزاجی سے اس حکمت عملی کو اپنایا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ انگریزی بولنے کی روانی میں وہ زبردست بہتری آئے گی جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس پورے معلوماتی سفر کے بعد اب سب سے بڑا اور فیصلہ کن سوال یہ ہے، کیا اب گرامر کی کتابوں سے باہر نکل کر انگریزی کا مطالعہ بند کرنے اور اسے قدرتی طور پر اپنانے کے لیے ذہن تیار ہے؟ مقامی زبان کو سننے اور اس کی ہو بہو نقل کرنے کا یہ پرجوش سفر شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وہ واحد فیصلہ ہے جو زبان سیکھنے کے اس پورے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔